آپ میں سے بے شمار لوگ جنہوں نے مجھ سے بار بار یہ اصرار کیا کہ اور مجھے اپنے کوسچنز جو ہیں وہ ان باکس کیے، بہت سارا پیار دیا، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سراہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے اپنے کوسچنز بھی بھیجے، اپنے مسائل بھی لکھ کے بھیجے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے مسائل پہ بات کروں، ان کو حل دوں۔ تو آج میں نے آپ کے پرزور اصرار پر آپ کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے میں نے اور میری ٹیم نے۔ یہ ایوری فرائیڈے کو ہم نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہے کہ فرائیڈے اسپیشل اسپرچول گائیڈنس کے نام سے۔ اس میں ابھی اسکرین کے اوپر جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوگا، آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی کوسچنز ہیں، آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کوسچنز کو جلد سے جلد جو ہے وہ ان کا جواب دیں، اور اوبیسلی تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کیٹر کیا جائے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں جو ہیں ان میں ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر پائیں۔ تو السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرتین ود سمیہ چشتی۔ تو سب سے پہلا کوسچن جو یہ اسلام آباد سے خاتون کا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرا شوہر ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہے، محبت نہیں کرتا، اس کی ماں اور بہن کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سیپریٹ ہو جائیں، پلیز میری رہنمائی کریں۔ یہ مسئلے جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں، بلکہ میں کہوں گی کہ ورلڈ وائڈ جو ہیں، یہ بڑا اٹ از اے ویری کامن پرابلم۔ تو اکثر ایسے مسائل کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ شوہر اور بیوی جو ہسبینڈ وائف کے نام کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کے مطلب اگر ہم ان کو علم عدد کی مدد سے دیکھیں تو ان کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں بن رہی ہوتی، جس کی وجہ سے بار بار ان کے مزاج میں ایک خاص طرح کا ٹکراؤ آتا ہے، چیزوں کو وہ ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ گھر میں ساس اور نند کا سخت رویہ بھی جو ہے وہ بھی کشیدگی کا باعث بنتا ہے، اور بلکہ اس آگ کو اور زیادہ فیول دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ نظر بد کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور جو محبت کو کم کرتے ہیں اور نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور جھگڑے اس وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور یوزلی میرڈ لائف میں ہسبینڈ وائف یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سیپریشن جو ہے یا ڈیورس جو ہے یا علیحدگی جو ہے، جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اس حد تک بھی وہ چلے جاتے ہیں، پریشان اس حد تک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں اس کا آپ کو اسپرچول سلوشن دوں تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ روزانہ 313 دفعہ آپ نے یا اللہ یا ودودو جو ہے اس کو ریسائٹ کرنا ہے۔ کوئی ایک ٹائم جو ہے آپ مقرر کر لیں جو آپ کے لیے بہترین ہو، اور یہ آپ نے 41 ڈیز کے لیے کرنا ہے، اور ایک خاص ٹائم پہ کرنا ہے جو بھی آپ مقرر کرنا چاہیں۔ اور اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے آپ کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میڈیٹیشن میں بھی رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ویژولائز کرنا ہے، اپنے اور اپنے ہسبینڈ کی محبت کو، اور ساتھ میں آپ نے اللہ سے یہ مدد بھی لینی ہے، اللہ کے اس نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، اس کو آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر پر دم کرنا ہے، تاکہ نظر بد اور اگر رکاوٹ کے معاملات ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں۔ جمعے کے دن سفید کپڑا یا کھانا جو ہے وہ آپ کسی مستحق کو ڈونیٹ کر سکتے ہو، جو دلوں کے معاملات اور محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 111 مرتبہ آپ نے یا حفیظو یا اللہ جو ہے اس کو ریسائٹ کرنا ہے، اور یہ بھی آپ نے ایک مخصوص ٹائم جو ہے وہ آپ مقرر کر لیں کہ میں نے اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ ذکر کرنا ہے، اور اپنی نند اور ساس کو ان کا خیال دماغ میں رکھنا ہے، ان پہ پانی پہ دم کر کے آپ ان کو یہ پلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور ہفتے میں ایک بار گھر میں آپ نے لوبان اور ہرمل یا عود کی جو ہے وہ دھونی دینی ہے، جو کہ نیگیٹیوٹی کو اور حسد اور جادو جیسے اثرات کو جو ہے وہ کافی کم کرتی ہے۔ شوہر سے بات چیت جو ہے اس کے لیے نرم لہجہ جو ہے وہ بھی آپ نے اپنانا ہے، الزام تراشی سے پرہیز کرنا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ بہت جلدی، اللہ نے اگر میرے رب نے چاہا تو بہت جلدی آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے۔
اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، جو کہ لاہور سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں کئی سال سے جاب کی تلاش میں ہوں، لیکن جگہ جگہ کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی، ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا، کئی بار اس میں بہت بڑے بڑے پرابلم آئے، ریجیکشن بھی آئی، تو وہ ہم سے اسپرچول گائیڈنس چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی، جب انسان دن رات محنت کرتا ہے مگر اسے کامیابی نہیں ملتی تو یہ صرف قسمت کی خرابی یا نصیب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ دو وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان کے نام اور اس کے عادات جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حساب سے وقت تھوڑا اس کے اوپر بھاری چل رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو کامیابی اپنے معاملات میں نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسد اور نظر بد بھی اپنی جگہ پہ ہے، جو اس کی ترقی کے دروازوں کو بند کیے ہوئے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی دعاؤں کی کمی اور کچھ ہماری اعمال میں بے برکتی، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر الہی کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آپ کے لیے جو اسپرچول سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 101 دفعہ یا فتح یا اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہر جمعرات کو کسی مستحق کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو آپ نے باقاعدگی سے ریسائٹ کرنا ہے، جو کہ رزق کے دروازے کھولے گی، اس کے لیے آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ویزا اور بیرون ملک سفر کے لیے کہا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف نماز کی پابندی کریں بلکہ آپ سورہ ملک جو ہے اس کو بھی ریسائٹ کریں رات کو سونے سے پہلے۔ گھر میں لبان کی دھنی دیں، اور جو کہ رکاوٹوں اور نظر بد کو دور کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف، جو کہ فیصل آباد سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ شوہر اور سسرال والے بار بار مجھے تانا دیتے ہیں، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر بندش یا کوئی جادو ہے، برائے کرم مجھے کوئی روحانی حل بتا دیں۔ تو دیکھیں، یہ مسئلہ بہت حساس ہے اور بہت عام بھی ہے۔ جب شادی کو کئی سال گزر جائیں اور اولاد نہ ہو تو سارا دباؤ اور تناؤ جو ہے وہ عورت کے اوپر آتا ہے، اس کا جو سارا دباؤ کا شکار جو ہے وہ عورت ہی آتی ہے، اسی پہ الزام آتا ہے۔ بعض اوقات یہ صرف کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی روحانی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اولاد کے لیے آپ ضروری نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر بد یا حسد یا کوئی جادو جیسی چیز بھی ہوئی ہو، لیکن ایسے وقت میں صبر اور دعا جو ہے وہ سب سے بڑا سہارا رہے گی آپ کے لیے۔ کچھ روحانی اعمال جو ہیں ان کو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ کے یہ بند دروازے جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اسپرچول سلوشن جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ روزانہ 101 مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 پڑھیں اور اللہ سے خصوصی گڑ گڑا کے اولاد کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہر جمعے کو کسی بچوں کو جو مستحق بچے ہوں ان کو آپ گھر بلا کے کھانا کھلا سکتی ہیں۔ میاں بیوی دونوں روزانہ 3 مرتبہ سورہ مریم کی بھی تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ اولاد کے لیے یہ تلاوت بڑی مؤثر ثابت ہوگی۔ ہفتے میں ایک بار گھر میں لوبان کی یا ہرمل کی یا عود کی جو ہے وہ بھی دھونی دیں، جو بندش، نظر بد اور نیگیٹیوٹی کو دور کرنے میں بڑی ہیلپ فل رہے گی۔ اگلا سوال جو ہے وہ ملتان سے خاتون کا ہے، جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں مجھے دن بھر پریشان کیے رکھتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، دل بے سکون ہے، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سب میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ میں نے میڈیسن بھی لینا شروع کی لیکن وہ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، سکون نہیں مل رہا، میں ہر وقت فکر اور پریشانی میں رہتی ہوں، دل اور دماغ بے قابو ہیں، زندگی میں سکون کہیں نہیں ہے، برائے کرم مجھے کوئی روحانی رہنمائی اور اس کا حل بھی دیں تاکہ میرا دل اور دماغ جو ہیں دونوں سکون میں آ جائیں۔ تو دیکھیں بی بی، آپ کے لیے یہ ہے کہ اکثر
ایسی شدید بے چینی، انگزائٹی کے مسائل جو ہیں وہ صرف میڈیسن سے دور نہیں ہوتے، ان کا حل صرف میڈیسن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اکثر روحانی، ذہنی اور جذباتی امبیلنس کی وجہ سے یا ان کی کمی کی وجہ سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ دل اور دماغ دونوں بے سکون رہتے ہیں تو انسان ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ویسے نہ ہو جائے۔ بعض اوقات یہ مسائل نظر بد جو ہے اس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں اور الجھنیں پیدا کر سکتے ہیں، وہ جیسے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے مسائل، اور آپ سو نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ روحانی حل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکل سٹیپس کو بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں، تاکہ دل اور دماغ اور زندگی تینوں میں ایک ہارمنی ڈیولپ ہو جائے۔ تو اس کا جو اسپرچول سلوشن میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 313 دفعہ یا حفیظو یا اللہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور دل اور دماغ اور حفاظت کے لیے یہ ذکر بہت ہی مجرب ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اپنے سارے گھر والوں پر دم کریں۔ ہفتے میں ایک دن کسی مستحق کو کھانا کھلائیں تاکہ منفی اثرات جو ہیں وہ کم ہوں اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ گہرے سانس لیں۔ آپ جو بریدنگ ایکسرسائزز ہیں ان پہ بھی فوکس کریں، میڈیٹیشن کریں، اسپرچول آپ جرنلنگ کر سکتی ہیں۔ اپنے دل کی باتیں اپنے رب کے ساتھ کریں، اور ان کو نہ صرف باتیں ان کے ساتھ کریں بلکہ اپنے رب کو وہ باتیں سپرد بھی کریں، اور پھر آپ بے دھڑک ہو کے سو جائیں اور ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ لوبان یا ہرمل یا عود کی دھنی جو ہے وہ بھی بہترین رہے گی ہفتے میں ایک دفعہ آپ کے لیے، کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی اور جادو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے رد کے لیے بہترین ہے۔ اور گریٹیٹیوڈ جرنلنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ مشکل عارضی ہے اور آپ کا رب ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس طرح نہ صرف آپ کے دل کی بے چینی کم ہوگی بلکہ دل و دماغ دونوں میں ایک ہارمنی بھی ڈیولپ ہوگی اور زندگی میں ایک پازیٹیو چینج بھی نظر آئے گا۔ دوستو، یہ کچھ سوالات اور ان کے جوابات تھے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی الجھن، کوئی سوال یا کوئی ایسی چیز جو آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا پوچھنا چاہتے ہوں تو یہ واٹس ایپ نمبر جو ابھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ہر جمعے کی رات آپ کے سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے دینے کی کوشش کروں گی۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ صبر، دعا اور اللہ پر یقین ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ آپ کے گھروں میں سکون، برکت، محبت اور عافیت رکھے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔